بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اس وقت اگر میں یوٹیوب دیکھوں تو اس پہ ایک خبر پھیلی ہوئی ہے کہ اس سال کا سب سے خطرناک ترین سورج گرہن لگنے جا رہا ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کچھ لوگ تو یہ بات کر رہے ہیں، یہاں تک وہ چینل جو کہ وہ ہوروسکوپ بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، انہوں نے تو یہاں تک بتا دیا کہ یہ سورج گرہن تو اتنے لوگوں کی قسمت بدلنے جا رہا ہے، اتنے برج گر پڑیں گے، اتنے برج اٹھ پڑیں گے، اور اب آپ کے معاملات یہ ہونے جا رہے ہیں، وہ ہونے جا رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اپنے ناظرین تک ایک اتھینٹک ویڈیو پہنچاؤں کہ سورج گرہن کہاں لگنے والا ہے، کیا معاملہ ہے اور کس طریقے سے ہے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں کی خدمت میں یہ ویڈیو پیش کر رہا ہوں۔ تو ناظرین، ذرا یہ اتھینٹک انفارمیشن یہ ہے، جی ہاں، سورج گرہن جو لگنے والا ہے یعنی 20 اپریل کو، یہ سورج گرہن اتنا ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ یہ میرے پیچھے جو گرافک ہے اگر اس پہ غور کریں تو اس میں یہ جو دکھایا جا رہا ہے یہ انڈین اوشین سے ہوتا ہوا، یہ کچھ انڈونیشیا کے اوپر سے گزرتا ہوا، کچھ نیوزی لینڈ کے ایریاز کو کور کرتا ہوا یہ گزرے گا، جو چاند کا سایہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے سورج گرہن چاند کا سایہ ہوتا ہے۔ اگر آپ پاکستان کو یہاں دیکھیں تو پاکستان میں 0.01% بھی یہ سورج گرہن نہیں دکھائی دے گا، نہ ہی اس کا پتہ چلے گا۔ بالکل آپ اس سے بے فکر رہیے، پاکستان میں یہ نظر آنے والا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اور اس کے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ کوئی اثرات نہیں ہے۔ آپ نے گرافک دیکھی، اور باقی اب سورج گرہن کیسے لگے گا، جن علاقوں میں دیکھا جائے گا وہاں پر کچھ سورج اس طریقے سے دکھائی دے گا کہ اس طریقے سے سورج جو ہے وہ چاند سورج کے سامنے آئے گا، حصے کو کور کرے گا اور رکے گا نہیں، وہ چلتا رہے گا، اور اس کے بعد پھر اس طریقے سے آگے موو کر جائے گا اور سورج سے ہٹنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت جب یہ سورج گرہن لگے گا، جو کہ نیوزی لینڈ کا علاقہ بتا رہا ہوں آپ کو، نیوزی لینڈ، فلپینز، کچھ انڈونیشیا کے ایریا، اس وقت پاکستان میں کیا وقت ہوگا اور باقی ملکوں میں اس کے کیا کیا وقت ہوں گے۔ اب اگر آپ یہ والا میپ بھی دیکھیں ناظرین، جو کہ میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں، تو اس میں دیکھیے یہ سورج گرہن جب لگنا شروع کرے گا تو جو بیچ کا ڈاٹ سرکل ہے ریڈ، وہ 100% سورج گرہن ہے، یلو والا تھوڑا کم، اور اس سے جو پیل یلو ہے وہ اس سے کم۔ اب یہ دیکھتے رہیں تو یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو ڈارک بلیو ہے یہ رات کا وقت ہے۔ تو اب یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے سارا پاتھ، اس پہ اگر آپ یہ دیکھیں تو کہاں پاکستان آ رہا ہے، پاکستان اس میں کہیں بھی نہیں آ رہا، کسی جگہ بھی نہیں آ رہا۔ یہ شروع ہوتا ہے کچھ جو انڈونیشیا کے ایریے ہیں وہاں سے ہونا شروع ہوتا ہے، اور آسٹریلیا کا بھی جو ویسٹرن سائیڈ ہے تھوڑا اس کو کور کرے گا، زیادہ نیوزی لینڈ، انڈونیشیا وغیرہ کے علاقے کو یہ کور کرنے جا رہا ہے۔ تو پاکستان میں اس کے اوپر بالکل زیرو اثرات ہیں، اور آپ کی زندگی کے اوپر، برجوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا، تو اگر آپ احادیث مبارک پڑھیں اور قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا کا اثر کرے گا، کیا اثر ہوتا ہے۔ جی بس اتنا ہے کہ جب سورج گرہن لگتا ہے تو ایک نماز جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، وہ پڑھنی چاہیے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ اب پاکستان میں تو یہ لگ بھی نہیں رہا، زمین کے اس حصے پہ ہو رہا ہے جو ہم سے دور ہے، تو یہ کوئی مفتی صاحبان بتا سکتے ہیں کہ کیونکہ پاکستان میں ہے بھی نہیں ہے تو اس کا کیا اثر ہے۔ باقی جو ہے برجوں پہ کیا اثرات ہوں گے، دیکھیے جو اللہ رب العزت نے آپ کی قسمت لکھ رکھی ہے وہی ہے، جو آپ محنت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور باقی اس کا کیا ہے، وہ کچھ جو جادو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے کچھ فائدے اٹھاتے ہیں، وہ بھی ایک دوسری فیلڈ آ جاتی ہے ناظرین۔ تو آپ نے یہ سارا پاتھ دیکھ لیا کس طریقے سے سورج گرہن جا کے گھوم کے اور نیچے چلا جائے گا، اور اس کے علاوہ اس کا ہماری زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ بالکل آپ کو جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے۔ اگر آپ ٹائمنگ بھی دیکھیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے صبح 6
جو 34 منٹ بنتے ہیں اس وقت وہ لگنا شروع ہوگا وہاں پر جہاں لگنا ہے، پاکستان میں بھی نہیں، تو تقریباً 4 5 6 گھنٹے تک اس کا دورانیہ رہے گا۔ اگر آپ یہ 3D ویڈیو بھی دیکھیں گلوب کی تو یہ 2024 میں جو کہ 8 اپریل کو ایک لگنا ہے سورج گرہن، اس کا بھی اگر آپ پاتھ دیکھیں تو وہ سارا کا سارا امریکہ کے اوپر لگنے والا ہے اور شدید سورج گرہن ہوگا۔ اور جب وہ افریقہ کی طرف بڑھے گا اس وقت افریقہ میں آلریڈی رات ہونا شروع ہو چکی ہوگی، تو جو 8 اپریل 2024 کو بھی سورج گرہن لگنا ہے اس کا بھی پاکستان پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ آگے اگر آپ یہ دیکھیں یہ 8 اپریل 2024 کو جو سورج گرہن لگنے والا ہے، یہ اس کا بھی پاتھ ہم آپ کو ایڈوانس میں بتا رہے ہیں کہ امریکہ کے نیو یارک کے اوپر لگے گا، وہاں سے ہوتا ہوا کینیڈا کے علاقے کے اوپر موو کرے گا، اور کینیڈا سے ہوتے ہوئے یہ آپ کے یہ سمندر کا علاقہ کور کرتے ہوئے جب یہ یو کے کی طرف بھی بڑھ رہا ہوگا تو وہاں بھی سورج گرہن لگا ہوگا لیکن رات ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ کچھ سورج گرہن کی آپ کو لسٹ بتا رہے ہیں کہ جو کہ سورج گرہن، چاند گرہن جو کہ اگلے 10 سالوں میں یہ لگنے ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ سکتی ہیں، ان کی ٹائمنگ اور کہاں کہاں لگنے ہیں وہ بھی آپ کو مکمل اس میں تفصیلات موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ اس چیز کو جو ہے وہ ویڈیوز لگی ہوئی ہیں، سورج گرہن لگ گیا بس اپنی قسمت بچا لو، اپنی زندگیاں بچا لو، یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے، تو آپ کو لیے یہ پوری انفارمیشن حاضر ہے۔ اس لیے آپ پلیز ان چیزوں پہ یقین رکھنے کی بجائے صرف اس چیز پہ یقین رکھیے کہ اللہ رب العزت نے جو قسمت میں لکھ رکھا ہے ہم لوگوں کے لیے ساتھ جو ہونا ہے، جو اس کی ہم محنت کرتے ہیں، جتنی ہم عبادت کرتے ہیں وہی ساری چیزیں ہیں، باقی اور کسی چیز کا جو ہے وہ کیا اثر ہوتا ہے، اللہ کرے کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں ہدایت مل جائے۔ اور اسی طریقے سے جو ہوروسکوپ والے ہیں ان کی اگر جا کے دیکھیں تو بندہ حیران پریشان ہو جائے، ایسا لگنا شروع ہو جائے گا جیسے سورج گرہن نہیں، یہ قیامت آنے والی ہے اور پتہ نہیں کس برج پہ کیا ہو جائے گا، کہیں میرا برج بھی تو اس میں نہیں۔ یہ سب دکانداری ہے، یہ سب دکان کا مال ہے، کوئی کس طریقے سے کیسا اپنا چورن بیچ رہا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل میرے جیسے بندے بھی، کچھ ایسے بندے ہیں جو صرف وظائف بتا کے زیادہ سے زیادہ ویوز لینے کے چکر میں وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ والا وظیفہ پڑھ لو، اور ابھی وظیفہ آپ کا ختم نہیں ہوگا تو آپ آنکھیں بند کریں گے، آنکھیں کھولیں گے تو آپ کے سامنے ایک بریف کیس پڑا ہوگا نوٹوں کا بھرا ہوا، اور اس پہ بھی لاکھوں اور ملینز کے حساب سے ویوز آتے ہیں۔ کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہیں کہ یہ والا کام کر لیں، یہ والا ایسے کر لیں تو بیل بجے گی رات کو، تو جب آپ کھولنے جائیں گے دروازے کے باہر ایک بیگ پڑا ہوگا، وہ نوٹوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ ناظرین دیکھیے، میرے رب کریم رب ذوالجلال والاکرام نے انسان کی محنت، انسان کے سارے جو معاملات ہیں وہ اس کی رکھے ہوئے ہیں اس کی محنت کے ساتھ، کہ وہ کتنا رب کو یاد کرتا ہے، کتنا ان چیزوں پہ یقین کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ اس طریقے سے، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے بھی لاٹھی مروائی کہ لاٹھی مارو تو سمندر میں جو ہے وہ بنیں گے، پھر لاٹھی ماری تو 12 چشمے پھوٹے، پھر جو آپ کا عصا مبارک تھا اس کو زمین پہ ڈالا تو وہ جا کے اژدہا بنا۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت انسان سے پہلے کرواتا ہے اور پھر کچھ عطا کرتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں پہ یقین رکھنے کی بجائے اپنی محنت پہ، اللہ رب العزت کے دیے پہ، عطا کیے ہوئے پہ جو صبر اور شکر، اور اس کے بعد دیکھیں آپ کی زندگی میں کس طریقے سے اللہ رب العزت بہتری لاتا انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ اس لیے پریشان مت ہوئیے، اپنے کام جاری رکھیے، روزے ہیں روزوں کی عبادت رکھیے۔ یہ سورج گرہن آپ کی زندگی میں کچھ بھی برائیاں نہیں لے کے آ رہا انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔